مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہے ہیں۔ اس بچی کی آواز نے پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک جوش اور جذبہ پیدا کیا۔ آواز پڑی، ہم میدان میں صف اول میں ہوں گے اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، میرے رب کو منظور ہوا تو انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ روز سے میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ خبر بہت وائرل ہو رہی ہے، اور وہ ہے بھارت کی ریاست کرناٹک میں ایک باحجاب مسلم طالبہ کا انتہا پسند ہندوؤں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگانا۔ کرناٹک میں اور بہت ساری ریاستوں میں مودی، آر ایس ایس اور بی جے پی، شیو سینا کے گنڈے جو ہیں وہ آج کل مسلم طالبات کو خاص کر کے کالجوں سے نکلتے ہوئے تنگ کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، بکواس کرتے ہیں، ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کالجوں اور سکولوں میں بھی ان پہ تعلیم کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندو بنیے کو مسلم طالبات بھی آتے جاتے امن کے ساتھ ہضم نہیں ہو رہی۔ انہوں نے ایک طالبہ کو روکنے کی کوشش کی، اس کے خلاف آوازیں کسے، وہ ڈٹ گئی، اس نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، اور اس نے کہا کہ میں ان سے خوف زدہ نہیں ہوں گی، مجھے اپنے رب پہ پورا توکل ہے اور میں اللہ کی مدد کے ساتھ ان کے مقابلے میں کھڑی ہوں۔ یہ الحمدللہ پورے میڈیا پہ رات کی چل رہی ہے۔ ہم نے بھی آپ کو زیادہ انفارمیشن تو دینے کے لیے نہیں ہم نے یہ ویڈیو بھر رہے، بلکہ اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ ویڈیو بھر اپنا حصہ بھی ڈال رہے ہیں تاکہ ہمارا نام بھی خریداروں میں آ جائے۔ اس بچی نے بڑی ہمت کی ہے۔ اسی طرح اگر انڈیا میں بچیاں اور بچے، نوجوان طلبہ اور طالبات میدان میں نکل آئے تو مودی کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ بہت ساری جگہوں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، سکول کالج بند کر دیے گئے ہیں، بعض علاقوں میں پولیس بھیج دی گئی ہے، کسی جگہ کرفیو لگایا جا رہا ہے۔ انڈیا کے بدمعاش حالات خراب کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اس لیے کہ پولیس ان کے ساتھ ہے، سیکورٹی ایجنسیاں ان کے ساتھ ہیں، حکومت ان کی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو دبا لیں گے، لیکن وہ تاریخ بھول گئے مسلمانوں کی۔ مسلمان نوجوان بچے اور بچیاں کبھی میدان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جس دن یہ انڈیا کے مسلمان کھڑے ہو گئے، ہندوؤں کو کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ ان کی امن پسندی ہے کہ وہ ظلم سہ رہے ہیں، کافی دیر سے سہ رہے ہیں، اور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ملک میں ہماری وجہ سے کوئی فتنہ و فساد نہ ہو۔ لیکن ہندوؤں کو آج کل جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، کھڑمستی لڑ رہی ہے، جوتیوں پڑنے والی ہیں ہندوؤں کو، پڑیں گی انشاءاللہ۔ کاش کوئی ہمارے مسلم حکمران ان بچیوں کی اللہ اکبر کی آواز ہی سن لیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ایک دفعہ جب تک ان ہندو بنیوں کو سبق نہ سکھایا گیا، کافی سال ہو گئے ہیں نا، یہ بھول گئے شہاب الدین غوری کو، یہ بھول گئے سلطان محمود غزنوی کو، یہ بھول گئے سلطان ٹیپو کو، یہ ان مجاہدوں کو بھول گئے جنہوں نے آ کے انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ ان کی نانیاں دادیاں بھی نام لے لے کے بچوں کو ڈراتی تھیں اپنوں کو، غوری آ گیا، غزنوی آ گیا، سلطان ٹیپو آ گیا۔ بھول گئے ہیں اب کسی مجاہد کی ضرورت۔ یہ بھارت کی ریاست کرناٹک میں بچی اللہ اکبر کی آواز لگا کے کسی مجاہد کو بھی آواز دے رہی ہے کہ مسلمان مجاہدین کہاں گم ہو گئے۔ مسلمان مجاہدین جو کبھی کفر کا منہ توڑ دیتے تھے، کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی ان کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملانے کی، آج وہ ہندو کافر دن دناتے پھرتے ہیں اور مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہے ہیں۔ اس بچی کی آواز نے پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک جوش اور جذبہ پیدا کیا ہے۔ کاش اسی پہ مسلمان تھوڑا سا سٹینڈ لے کے کھڑے ہو جائیں۔ بھارت اگر اسی طرح ظلم اور زیادتی کرتا ہے وہاں مسلمانوں پہ،
تو پھر تمام اسلامی ممالک میں بھارت کے لیے بھی دروازے بند ہونے چاہیے۔ بھارت کے ساتھ تجارت کا کیا معنی، بھارت کے ساتھ تعلقات کا کیا معنی، بھارت کے ساتھ دوستی کس بات کی؟ اگر وہ انسانیت کے ناطے بھی باز نہیں آتا اور ظلم کرتا ہے اپنی اقلیتوں پہ، اور خاص کر کے وہاں بسنے والے مسلمانوں پہ، جن کے احسانات کا بدلہ بھی ان کے بڑے نہیں دے سکتے۔ مسلمانوں نے ہی آزادی دلوائی ان کو، آزادی کی جنگیں مسلمانوں نے لڑیں، اور آج وہ دندناتے پھرتے ہیں، حکومت ان کے پاس ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں گے کر لیں گے۔ ایسا نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انڈیا کے نوجوان طلباء اور طالبات میدان میں نکلیں گے، اور جس دن یہ میدان میں نکل آئے، یہ بدماش بنیے، یہ جو باہر دندناتے پھرتے ہیں، جو بچیوں کو چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، ان کا حجاب بھی جن کو ہضم نہیں ہو رہا، جس دن مسلم نوجوان میدان میں آ گئے، ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ان کو وارننگ دے رہا ہوں، باز رہو، اپنی حد میں رہو، بلکہ اپنی اوقات میں رہو۔ مسلمانوں کی غیرت کو نہ للکارو۔ تمہارے بڑے اپنے بڑوں سے کبھی پوچھو، وہ بڑی دفعہ ہمارے ساتھ دو ہاتھ کر چکے ہیں۔ 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، اور بہت سارے واقعات اس سے پہلے، ہزاروں واقعات میں مسلمانوں نے ان کو سبق سکھایا۔ اب بھی اس کے لیے ہمارے جیسے بوڑھے بھی الحمدللہ تیار ہیں۔ جس دن ہمیں آواز پڑی، ہم میدان میں صف اول میں ہوں گے، اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، میرے رب کو منظور ہوا تو انشاءاللہ۔